الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر الی آخرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ پر انوار ساعتیں عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کو بالخصوص تیاری کی تلقین فرماتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بڑا معروف ہے جو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اسے امام بیہقی نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قد اظلکم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ چھتری کی طرح ایک سائبان بنا دینا۔ رمضان المبارک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے کہ قد اظلکم، تم پر ایک چھتری کی طرح مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی کہ ایسا مہینہ جس کی رحمت تمہیں چاروں طرف سے لپیٹ لے گی، ایسا مہینہ جس کی رحمت تمہارے سروں پر چھتری کی طرح سایہ فگن ہوگی۔ فرمایا کہ شہر عظیم شہر مبارک، بڑی عظمت والا مہینہ ہے اور بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ وہ اس قدر برکت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک رات اس کے اندر ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ و قیامہ لیلۃ تطوعا، اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے کی دنوں کو تمہارے لیے روزہ فرض کیا اور راتوں کو قیام کرنا تمہارے لیے نفل بنایا۔ من تقرب فیہ بخاصۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، اور فرمایا کہ اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص اس برکت والے مہینے میں نفل کام کرے گا اللہ تبارک و تعالی عام مہینوں کے فرض کے برابر اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا کہ یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں صبر کرے گا، کھانا بھی سامنے ہے
پانی بھی سامنے ہے، دنیا جہان کی نعمتیں بندے کے سامنے ہے، لیکن وہ روزہ رکھ کے صبر کر رہا ہے، وہ روزہ رکھ کے کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر والا مہینہ ہے۔ اے رب ذوالجلال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمیں اجر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ وہ صبر و ثوابہ الجنہ، کہ جس نے اس بابرکت مہینے میں صبر کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صبر کرنے کا یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ فرمایا کہ اللہ اسے جنت دے گا۔ شہر المواسات، اور فرمایا کہ یہ شہر جو ہے ہمدردی کا، غم گساری کا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ روزے دار جب تکلیف میں ہوتا ہے، روزے دار پانی کی طلب میں ہوتا ہے، روزے دار کھانے کی بھوک میں ہوتا ہے، روزے دار جب تھکاوٹ میں ہوتا ہے تو اسے در حقیقت احساس ہوتا ہے کہ غریب آدمی کی بھوک کتنی اذیت ناک ہوتی ہے۔ روزے دار جب پانی کی پیاس کے اندر ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ پیاسے کی تکلیف کتنی اذیت ناک ہوتی ہے۔ روزے دار جب نقاہت کے مارے کمزور ہو جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ بھوک کے مارے جو نقاہت ہوتی ہے وہ کس قدر غلبہ اختیار کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ شہر المواسات، پھر اس بندے کے مزاج کے اندر یہ بات نکلتی ہے، اس بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے میں بھوکا نہیں رہ سکتا، میرا بھائی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، جیسے پیاس کی اذیت میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے بھائی بھی پیاس کی اذیت برداشت نہیں کر سکتے، نقاہت کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے بھائی بھی نقاہت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ اس کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر غم گساری پیدا ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پھر میرے قرب و جوار میں کوئی بھوکا نہ رہے، اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے کہ میرے قرب و جوار میں کوئی پیاسا نہ رہے، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے قرب و جوار میں، میرے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں کوئی کمزور نہ رہے۔ بشہر المواسات، اس لیے کہ اس شہر کے اندر، اس مہینے کے اندر، یہ بشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور فرمایا کہ یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا مہینہ ہے کہ مومن کے رزق میں زیادتیاں ہو جاتی ہیں، کثرتیں ہو جاتی ہیں، اور ہم نے مشاہدہ کیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش ہمارے دسترخوان پر دنیا و جہان کی وہ نعمتیں سجا دیں جو عام حالات میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس متوسط طبقے کے اندر ہر شخص روزانہ گھر میں کچھ فروٹ لانا اور اسے افورڈ کرنا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس مہینے کی برکت سے اللہ نے یہ عطا فرما دیا۔ مختلف قسم کے بہترین کھانے روزانہ کی روٹین پر آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے وہ سب کچھ ہمارے دسترخوان پر سجا دیا۔ کیوں؟ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ تو مومن کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ تنگ دستیاں دور فرما دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی کمزوریاں ختم فرما دیتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کمن کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کے روزے کو افطار کروایا اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جس نے کسی روزے دار کے روزے کو افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دوسرے نمبر پر اسے یہ فضیلت عطا فرماتا ہے کہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ اسے یہ فضیلت عطا فرماتا ہے کہ جتنا اجر روزے دار کو عطا ہوا تھا اس بندے کو بھی اتنا ہی عطا ہوگا۔ رمضان المبارک میں کسی ایک بندے کے روزے کے افطار کرانے پر یہ اللہ نے اجر عطا کیا، فرمایا کہ سب سے پہلا اس کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، پھر دوسرے نمبر پر اللہ اسے یہ اجر عطا فرمائے گا، اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا، تیسرے نمبر پر اللہ اسے یہ اجر عطا فرمائے گا کہ جتنا اجر روزے دار کو عطا کیا تھا اتنا ہی ثواب اس بندے کو عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ایک روزے دار جس نے صبح سے لے کر شام تک تکلیف برداشت کی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اس نے اذیت کاٹی، اور جب شام کو اس کو اجر جتنا ملے گا اللہ اتنا اجر اس بندے کو عطا فرمائے گا جس نے روزہ افطار کروایا تھا۔ یہ روزہ افطار کروانے کی فضیلت کے حوالے سے۔ لیکن صحابہ کرام نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، عرض کی کہ حضور ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروا سکیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کس قدر باریکی سے سوالات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تصور یہ کیا کہ جیسے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد شام کو ہمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، پیٹ بھر کے کھانا ہوتا ہے، شام کو ہمیں کثیر تعداد میں پانی کی عادت ہوتی ہے، شام کو ہمیں دوسری ضروریات ہوتی ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ افطار کرواؤ گے تو انہوں نے تصور کیا کہ شاید دوسرے بندے کو بھی اسی مقدار میں کھانا دینا ہوگا، جس قدر کھانا ہم کھاتے ہیں اتنا دینا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہم تو بڑی غربت کی کیفیت میں ہیں، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اس قدر مال و دولت نہیں ہے کہ اپنا دسترخوان بھی سجا سکے اور دوسرے کو بھی دے سکے اتنا، ہم میں سے ہر کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی بھی اسی قدر خدمت کر سکیں۔ تو کریم آقا نے کیا خوبصورت جواب عطا کیا، فرمایا کہ نہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ تم اسے پیٹ بھر کے کھانا عطا کرو، لازمی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تم صرف اس قدر کر لو، اگر ایک کھجور کے ٹکڑے سے تم نے روزہ افطار کروایا اللہ پھر بھی تمہیں یہ اجر عطا فرمائے گا، اگر تم نے ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کروا دیا اللہ تعالیٰ پھر بھی یہی اجر عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ اگر تم نے ایک نمک کی چٹکی کے ساتھ بھی روزہ افطار کروا دیا پھر بھی اللہ تعالیٰ یہی اجر عطا فرمائے گا۔ کیا اجر عطا فرمائے گا؟ کہ ایک کھجور اگر تم نے کسی روزے دار کو دے دی تو اللہ رب العالمین اس کے صدقے تمہارے ماضی کے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ ایک کھجور اگر تم نے روزے دار کو دے دی اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اگر ایک کھجور تم نے روزے دار کو دے دی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پورے دن کے روزے کا اجر تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب اندازہ فرمائیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کس قدر وسیع ہے، وہ اپنے بندے کو کس انداز میں کس قدر نوازتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی رحمتیں لوٹ لوٹ کر تھک جائے لیکن وہ اپنی عطاؤں کی بارش ختم نہیں فرماتا، بندے کے دامن کمزور پڑ جائیں لیکن اللہ کی رحمت اس پر حاوی ہوتی ہے، وہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ بڑے کمال کی حدیث مبارکہ ہے، اسے سن کر اب دل میں ایک ارادہ کر لیں کہ ہم روزے دار کو روزہ افطار کروائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو اس میں بالخصوص تخصیص نہیں فرمائی کہ وہ روزے دار کو فقیر ہو، غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، روزے دار ہو بس۔ آپ ایک کھجور اپنی جیب میں لے لیں، دوسرا بھائی کھجور اپنی جیب میں لے لے، اپنی کھجور اسے دے دیں، اس کی کھجور لے کے خود کھا لے، آپ کو بھی وہی اجر، اس کو بھی وہی اجر، آپ کا بھی سارے دن کا ثواب، اس کو بھی سارے دن کا ثواب۔ اللہ کی رحمت آپ پر اس انداز میں برستی ہے۔ آپ اپنے گھر سے دسترخوان سجا لیں، دوسرا افراد اپنے گھر سے دونوں مل کر بیٹھ کے آپ اس کے ساتھ کھانا کھا لیں، وہ آپ کے ساتھ کھانا کھا لیں، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا، اور دلوں میں محبت بھی بڑھے گی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانے سے محبت بڑھتی ہے اور کھانا کھلانے سے رزق میں برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اپنے دسترخوان پر دوسروں کو دعوت دیں، خود دوسروں کے دسترخوان پر جائیں، اللہ تمہارے اندر محبتیں بھی پیدا کرے گا اور اللہ رب العالمین تمہیں یہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دودھ کے گھونٹ کے ساتھ یا کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ اگر تم نے روزہ افطار کروا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ سارا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ عمل کر لیا میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ کل بروز قیامت حوض کوثر پر وہ میرے ہاتھوں سے سیراب ہوگا۔ وہ اجر تھا پیچھے روزے دار کے لیے جو 3 فضیلتیں ذکر کی تھیں، ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروا دیا یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کروا دیا، اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جنت کا پروانہ بھی عطا کیا جائے گا، پورے روزے کا اجر بھی عطا کیا جائے گا۔ لیکن پھر فرمایا کہ اگر کسی نے سیراب ہو کے کھانا کھلا دیا، جیسا میں عرض کر رہا تھا نا ایک دوسرے کے دسترخوان شیئر کریں، اگر کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو یہ 3 اجر تو اس کو ملیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب وہ میدان حشر میں آئے گا تو میں اس بندے کو حوض کوثر میں سے پانی کا پیالہ اپنے ہاتھوں سے پیش کروں گا۔ اگر پیٹ بھر کے کسی روزے دار کو کھانا کھلا دیا تو میں مصطفیٰ کل بروز قیامت حوض کوثر میں سے پانی کا پیالہ اس بندے کو پیش کروں گا،
اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میدان حشر میں جب انتہائی شدت کی چلچلاتی دھوپ ہوگی اور لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھاتے ہوں گے، جس بندے کو میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب ہو گیا، اس بندے کو میدان حشر میں بھوک نہیں لگے گی، اس بندے کو میدان حشر میں پیاس نہیں لگے گی، اس بندے کو میدان حشر کی تکلیفیں اور اذیتیں محسوس نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین اس بندے پر فضل فرمائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کس قدر فضیلتیں لے کر آیا ہماری زندگی کے اندر، یہ کس قدر رحمتیں لے کر آیا ہماری زندگی کے اندر، یہ کس قدر سعادتیں اور انوار و تجلیات لے کر آیا ہماری زندگی کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کو تیار کیا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ شعبان کے آخری ایام میں اپنے دنیا کے کام اس قدر جلدی سے نمٹاتے کہ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وقت کی قلت ہے، اور جب رمضان آ جاتا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیتے، اب دنیا کے معاملات ختم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے۔ یہ آقا علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے میں کس انداز میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے میں کس انداز میں اپنی بارگاہ سے رحمتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں دعوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مکمل احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے رمضان المبارک میں عبادات کرنے کی، روزے رکھنے کی، صلہ رحمی کرنے کی، آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔